کہیں دور بہت دور پہاڑوں کے پیچھے اور نیلگوں جھیلوں کے کنارے ایک قدیم جنگل تھا، ڈریم ووڈ۔ دن کے وقت یہ جنگل پرندوں کی چہچہاہٹ اور سورج کی کرنوں سے جگمگاتا رہتا، مگر رات کو ایسا سناٹا چھا جاتا جیسے پوری کائنات نے سانس روک لی ہو۔ اسی جنگل میں درختوں کے نیچے پتوں کے پیچھے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے اندر ایک پوشیدہ بستی آباد تھی، بونگلیا۔ یہاں بونے رہتے تھے، نہایت عقل مند، محنتی اور مزاحیہ مخلوق، جو انسانوں کی دنیا سے بہت دور اپنے ہی اصولوں اور انداز میں جیتی تھی۔ بونگلیا کے بونے چھوٹے قد کے تھے، مگر ان کے خواب بڑے تھے۔ وہ لکڑی سے گھر بناتے، جادوئی جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے اور اپنی چھوٹی چھوٹی محفلوں میں کہانیاں سناتے۔ پلوگو، ایک مہم جو بونا جسے نئی نئی جگہیں دریافت کرنا پسند تھا۔ ٹنک، ایک ہنس مکھ اور شریر بونا جو ہر وقت مذاق کرتا رہتا۔ نیبلا، ایک سنجیدہ اور ذہین بونا جو قدیم کتابوں میں چھپے رازوں کو سمجھنے کا شوقین تھا۔ ایک دن نیبلا کو بونگلیا کی لائبریری میں ایک پرانی خفیہ کتاب ملی۔ اس میں ایک نقشہ چھپا ہوا تھا، ایسا نقشہ جو بونوں کے ایک کھوئے ہوئے خزانے کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ خزانہ جو صدیوں پہلے ایک تباہ کن جنگ کے دوران چھپایا گیا تھا تاکہ کوئی دشمن اسے حاصل نہ کر سکے۔ نیبلا نے فوراً پلوگو اور ٹنکی کو بتایا۔ پلوگو تو مہم کے نام سے ہی خوش ہو گیا، جبکہ ٹنکی نے فوراً کہا، اگر خزانے میں چاکلیٹ کے سکے ہوئے تو میں سب سے پہلے چلوں گا۔ یوں تینوں دوست ایک خطرناک سفر پر نکلے۔ راستے میں انہیں بولنے والے جانور، عجیب و غریب جادوئی پودے اور ایک پراسرار سایہ ملا جو ہر وقت ان کا پیچھا کرتا رہا۔ جنگل کی صبح دھند سے لپٹی ہوئی تھی۔ تینوں بونے، پلوگو، ٹنکی اور نیبلا، اپنے چھوٹے چھوٹے تھیلے کاندھوں پر ڈالے خزانے کے نقشے کے مطابق مشرق کی سمت روانہ ہو چکے تھے۔ نیبلا ہر چند قدم پر نقشے کا جائزہ لیتا، جبکہ ٹنکی ہر درخت کے نیچے کچھ نہ کچھ ڈھونڈتا، کبھی کیڑے، کبھی چھوٹے پھل اور کبھی کچھ بے معنی چیزیں۔ پلوگو ہر وقت چوکس رہتا کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ کیا تم نے وہ سائیں سائیں کی آواز سنی؟ پلوگو نے پوچھا۔ وہ تو ہوا تھی، شاید میری بھوک کی آواز، ٹنکی ہنسا۔ مگر نیبلا سنجیدہ ہو گیا۔ نقشے کے مطابق ہمیں چپ چاپ ندی عبور کرنی ہے جو صرف رات کو بہتی ہے۔ دن کے وقت وہ ایک سوکھا نالا بن جاتی ہے، مگر جادوئی طور پر رات کو ایک شور کرتی ندی میں بدل جاتی ہے۔ اور واقعی جب سورج غروب ہونے لگا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ ندی جیسے زندہ ہو گئی ہو۔ پانی چمک رہا تھا جیسے چاندنی نے اس میں چھلانگ لگا دی ہو۔ ہمیں جلدی کرنی ہوگی، نیبلا چلایا۔ مگر تب ہی ایک سایہ، ایک لمبا گھومتا ہوا کالے دھوئیں جیسا وجود ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ بول نہیں رہا تھا، مگر اس کی موجودگی سے فضا میں سردی پھیل گئے۔ پلوگو نے چھوٹا سا خنجر نکالا۔ کون ہو تم؟ سایہ بولا نہیں، مگر اس نے ہوا میں ایک دائرہ بنایا۔ اچانک نیبلا کی کتاب ہوا میں الفاڑنے لگی اور اس کے صفحے تیزی سے پلٹنے لگے۔ پھر وہ خود بخود بند ہو گئی اور نیچے گر گئی۔ یہ کوئی عام سایہ نہیں ہے، نیبلا نے کہا، یہ انکسار ہے، پرانے دور کا جادوگر جو خزانے کا نگہبان بنایا گیا تھا۔ ٹنکی پیچھے ہٹ گیا۔ کیا وہ ہمیں چاکلیٹ سکے دے گا؟ صرف بد دعائیں۔ سایہ دھیرے دھیرے غائب ہونے لگا، مگر جاتے جاتے زمین پر ایک نیا نشان چھوڑ گیا۔ 3 راستے، 3 نشان اور 3 سوال۔ یہ پہلی ہے، نیبلا نے کہا، اور خزانے تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ پہلی حل کرنی ہوگی۔ پہلی تھی، جو روشنی میں دکھائی نہ دے، جو سچ ہو مگر سنائی نہ دے، جو ہر دل میں چھپی ہو مگر ہر آنکھ سے چھپی ہو۔ بتاؤ وہ کیا ہے؟ پلوگو، ٹنکی اور نیبلا غور میں ڈوب گئے۔ ٹنکی بولا، شاید بھوک۔ پلوگو نے کہا، نہیں، شاید یادیں۔ مگر نیبلا نے کہا، نہیں، یہ ہے خواب جو دل میں ہوتے ہیں، ہر کسی کے مگر نظر نہیں آتے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، زمین پر نشان چمکنے لگے اور درمیان والا راستہ روشن ہو گیا۔ ہم صحیح جا رہے ہیں، لوگوں نے خوشی سے کہا۔ مگر جیسے ہی وہ اگلے راستے پر بڑھے، ایک عجیب سی آواز ان کے پیچھے آئی۔ سایہ واپس آ رہا تھا، اور اب وہ غصے میں تھا۔ سایہ جو اب مزید گہرا اور خوفناک ہو چکا تھا، ان کے پیچھے تھا۔ وہ تینوں تیزی سے روشن راستے پر بھاگے۔ پلوگو نے پیچھے مار کر دیکھا تو اسے صرف دھند اور سیاہی نظر آئی جو ہر چیز کو نگلتی جا رہی تھی۔ ہمیں پہاڑی تک پہنچنا ہوگا، نیبلا نے نقشے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہی ہماری اگلی منزل ہے، گھومتی پہاڑی۔ ٹنکی ہانپتے ہوئے بولا، کاش یہ خزانہ ہمارے گاؤں کے پاس دفن ہوتا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ ایک عجیب مقام پر پہنچے۔
سامنے ایک پہاڑی تھی جو واقعی ہلکی ہلکی حرکت کر رہی تھی جیسے سانس لے رہی ہو۔ اس کے گرد ایک دائرے میں درخت جھکے ہوئے تھے اور ان درختوں کی شاخیں آپس میں سرگوشیاں کرتی محسوس ہوتی تھیں۔ یہ پہاڑی جادو سے بنی ہے، ہر گھنٹے بعد اپنا راستہ بدلتی ہے، نیبلا نے وضاحت کی۔ اگر ہم وقت پر اس میں داخل نہ ہوئے تو ہم ہمیشہ کے لیے بھٹک جائیں گے۔ لوگوں نے پہاڑی کے اندر جانے کے لیے ایک چٹان ہٹائی۔ نیچے ایک سرنگ تھی، اندھیری، تنگ اور نمی سے بھری ہوئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، سرنگ کے اندرونی دیواروں پر روشنی کے ہالے بننے لگے۔ ہر ہالے میں ایک تصویر تھی، پرانے بونوں کی، وہ خزانہ دفنانے والے بونے، اور ان کے ساتھ نقصہ۔ تو نقصہ پہلے ہمارا دشمن نہیں تھا، وہ بھی خزانے کا محافظ تھا، نیبلا نے حیرت سے کہا۔ ٹنکی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ تو کیا ہم اس سے دوستی کر سکتے ہیں؟ پہلی سرنگ پار کرنے کے بعد وہ ایک بڑی غار میں داخل ہوئے۔ وہاں زمین پر سینکڑوں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ نیبلا نے خبردار کیا، یہ عام پھول نہیں، یہ سوانت پودے ہیں۔ ان کی خوشبو سونگھتے ہی نیند آ جاتی ہے اور بندہ ہمیشہ کے لیے خواب میں کھو جاتا ہے۔ مگر تب ہی ٹنکی، جو ہر چیز سونگھنے کا شوقین تھا، ایک پھول کے قریب پہنچا اور ناک کے نتنے کھول دیے۔ ٹنکی نہیں، لوگوں چلایا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ٹنکی کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ مسکراتے ہوئے زمین پر گر گیا۔ اسے جگاؤ، لوگوں نے نیبلا سے کہا۔ نیبلا نے فوراً تھیلے سے ایک نیلی شیشی نکالی، بیداری کا عرق، اور ٹنکی کے ناک کے پاس لے جا کر ڈراپ گرا دیا۔ ٹنکی اچانک ہڑبڑا کر اٹھا۔ ارے، میں نے خواب میں دیکھا کہ خزانہ مجھے مل گیا اور سب بونے میرے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ لوگوں ہنسا۔ بس اب خزانے کے خواب نہ دیکھ، حقیقت میں چلو۔ پھولوں سے بچتے بچاتے وہ غار کے دوسرے سرے پر پہنچے، جہاں ایک عجیب سا دروازہ تھا۔ اس پر ایک جملہ لکھا تھا، صرف وہی اندر جا سکتا ہے جو خود کو سب سے کمزور سمجھے۔ نیبلا بولا، یہ آزمائش ہے، تکبر نہیں چلے گا، صرف عاجزی۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر کہا، میں تو اکثر گرتا رہتا ہوں، لڑتا ہوں، مگر مانتا ہوں کہ میں ہمیشہ سب کچھ نہیں جانتا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ٹنکی حیران، اگر میں کہتا کہ میں سب سے خوبصورت ہوں تو دروازہ میری طرف تھپڑ مار دیتا۔ وہ تینوں دروازے کے پار گئے اور وہاں ایک نیا منظر ان کا منتظر تھا۔ سامنے ایک شفاف تالاب تھا اور اس کے بیچوں بیچ ایک چمکتا ہوا ڈبہ رکھا تھا، شاید وہی خزانہ۔ مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھے، تالاب کے پانی میں ایک نئی شبیہ نمودار ہوئی، نقصہ، مگر اس بار وہ دکھی اور تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اگر تم خزانہ چاہتے ہو تو میری آخری پہلی کا جواب دو، نقصہ کی آواز گونجی۔ جو بانٹا جائے تو بڑھتا ہے، جو چھپایا جائے تو مرجھاتا ہے، جو دل کو جوڑتا ہے وہ کیا ہے؟ ٹنکی نے جھٹ کہا، پیار۔ نقصہ مسکرایا، پہلی بار۔ پانی چمکا، تالاب کا مرکز کھلا اور خزانے کا ڈبہ باہر آ گیا۔ مگر اس میں سونے کے سکے نہیں تھے، اس میں بونگلیا کی پرانی گمشدہ کتابیں، جادوئی جڑی بوٹیاں اور ایک آئینہ تھا۔ آئینے میں تینوں بونوں کا عکس اب ایک ساتھ دکھائی دے رہا تھا، ایک ٹیم، ایک دوستی، ایک سبق۔ تینوں بونے، لوگوں، ٹنکی اور نیبلا، حیرت سے آئینہ دیکھ رہے تھے جو خزانے کے صندوق میں رکھا تھا۔ سونا، چاندی، جواہرات تو اس میں نہیں تھے، مگر یہ خزانہ انمول تھا۔ آئینے میں نہ صرف ان کا عکس نظر آ رہا تھا، بلکہ بونگلیا کے پرانے بونے مسکراتے ہوئے پس منظر میں جھلک رہے تھے۔ نیبلا نے آہستگی سے کہا، یہ خزانہ ہماری تاریخ ہے۔ وہ علم، وہ محبت، وہ یادیں جو کبھی دشمنی اور لالچ کی وجہ سے دفن ہو گئی تھیں۔ وہ ٹنکی آئینے کو دیکھ کر بولا، تو خزانہ وہ چیز ہے جو دل جوڑے، نہ کہ صرف چمکدار سکے۔ اچانک نقصہ کی شبیہ دوبارہ آئینے میں نمودار ہوئی، مگر اب وہ سایہ نہیں، بلکہ ایک تھکا ہوا مگر مطمئن بزرگ بونا تھا۔ میں نقصہ ہوں، وہ بونا جسے خزانے کا نگہبان بنایا گیا تھا۔ میرے دوستوں نے خزانہ دشمنوں سے بچانے کے لیے جادو کی مدد لی، مگر اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے سایہ بنا دیا۔ وہ نقصہ کی آواز بھاری مگر نرم تھی۔ لوگوں نے کہا، ہمیں افسوس ہے نقصہ، مگر ہم آپ کو بھولے نہیں۔ نقصہ نے مسکرا کر کہا، اب جب تم نے سچ، عاجزی اور محبت کا ثبوت دے دیا ہے تو میرا قید ختم ہو چکا ہے۔ ایک روشنی کا ہالہ نقصہ کے گرد پھیلا اور وہ آہستہ آہستہ ایک روشن ستارے میں بدل گیا۔ ستارہ آسمان کی طرف الفاڑ گیا اور بونوں کے چاروں طرف ہوا میں ننھی ننھی روشنیوں کا رقص ہونے لگا، جیسے جنگل خوش ہو رہا ہو۔ ٹنکی نے کہا لگایا، کیا اب ہم بونگلیا واپس چلی؟ مجھے اپنی ہنڈیا میں آلو رکھ کر نقصہ کی یاد میں دال بنانی ہے۔ واپسی کا راستہ اب آسان تھا۔ ہر درخت جھومتا، ہر پرندہ گاتا، اور بونوں کے لیے جنگل کے دروازے کھلتے جا رہے تھے۔
बोंगलिया पहुंचते ही तीनों दोस्तों ने सबको जमा किया। नीबिला ने खजाने का आईना और किताबें सबके सामने रख दें और सारी कहानी सुनाई। बूढ़े बोने रुपड़े, नौजवान बोने हैरान हो गए और बच्चे तालियां बजाने लगे। लोगों ने कहा, हमने सीखा है कि असल खजाना दोस्ती, सच्चाई और इल्म है। अगर हम ये सब संभाल लें तो हमें कभी किसी सोने के डब्बे की जरूरत नहीं होगी, टंकी ने कहा, और कभी भी सौवानत फूल सूंघने की नहीं। बोंगलिया में जश्न मनाया गया, गाने गाए गए और एक नई दीवार पर तीनों बौनों की तस्वीर बनाई गई। लोगों हाथ में खंजर लिए, नीबिला किताब लिए और टंकी हंसते हुए चॉकलेट का डब्बा पकड़े। इसके बाद बोंगलिया में हर साल खजाने की रात मनाई जाने लगी। बच्चे कहानियां सुनते, बड़े सबक दोहराते और नक्शा का नाम एहतराम से लेते। और जब भी कोई बच्चा पूछता खजाना कहाँ है, तो बुजुर्ग बोना मुस्करा कर कहता, खजाना तुम्हारे दिल में है, अगर तुम सच्चाई, दोस्ती और इल्म को अपनाओ।